اور کنزرویشن کا پاکستان کے اندر بجٹ کے نہ ہونے ایلوکیٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ امپلیمنٹیشن میں نہیں گیا، تو میں اس کو بھی انڈورس کروں گی جی کہ ویٹ لینڈز کنزرویشن اور مینجمنٹ کے اوپر. اس کے علاوہ مانیٹرنگ آف ایئر کوالٹی انڈیکس ان فیڈرل کیپٹل کی ریکمنڈیشن ہے، اس کو بھی فلی انڈورس کروں گی، کیونکہ ایئر کوالٹی کی جو ایک سٹرکچر اور میکنزم ہے اس کو مانیٹر کرنے کا، اس کو کاؤنٹر کرنے کا اور اس کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہونا، کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ پروونشل ہے، لیکن اسلام آباد کی سطح پر اگر بن جائے ایک ایئر کوالٹی مینجمنٹ سینٹر اسٹیٹ آف دی آرٹ، تو اس کا امپیکٹ باقی پروونسز پہ ہوگا اور اس میں ایئر پولوشن اور ایئر کوالٹی مینجمنٹ انڈیکس جو ہے وہ کافی حد تک اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جی جو رینیوبل انرجی ہے اس میں جو انرجی سٹوریج کی نئی ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ اب دنیا اور یہ ریجن کے اندر جو کنٹریز ہمسایہ ممالک ہوں وہ انرجی سٹوریج آف رینیوبل انرجی کی طرف موو کر رہے ہیں، تو سینٹ نے جو ریکمنڈیشن یہ دی ہے کہ اس کے اوپر غور بھی کیا جائے، غور کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر فنڈز ایلوکیٹ کر کے ہم بھی پاکستان کے اندر، کیونکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر اگر ہم یہ ریسرچ آج سٹارٹ کریں گے تو جو ہمارا ٹریک ریکارڈ رہا ہے اس میں کافی سال لگیں گے، مگر دنیا اس وقت آلریڈی اپنی رینیوبل انرجی کی سٹوریج کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے کافی آگے جا چکی ہے، اور ہمیں بھی اس کے اندر جو بجٹ ایلوکیشن ہے اور سفیشینٹ فنڈز کی ایلوکیشن ہے وہ ضرور کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جی میں وائلڈ لائف کنزرویشن اور مینجمنٹ کے لیے جو ریکمنڈیشن آئی ہے کہ وہ بالکل سائلنٹ ہے یہ فائنانس بل، اور اس کے اوپر جو ہماری جونیپر فارسٹ سیکنڈ لارجسٹ فارسٹ آف دا کنٹری ہے اور یہ نیچرل ایسڈ ہے، نیچرل ریسورس ہے، اس کی پریزرویشن اور اس کی مینجمنٹ کے لیے سفیشینٹ فنڈز کی ایلوکیشن ضرور ہونی چاہیے، اور اس کا جو اثر پورے ایکو سسٹم آف دی انٹائر کنٹری کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بایو ڈائیورسٹی ہے، وائلڈ لائف مینجمنٹ ہے، کنزرویشن ہے، پھر جو فارسٹ کا انوائرمنٹل امپیکٹ ہے، جو ویلیویشن آف فارسٹ ہے، اس کے اوپر بھی انسفیشینٹ فنڈز ہیں اور یہ بجٹ سائلنٹ ہے، تو میں اس کو بھی انڈورس کروں گی کہ وہ اس کے اندر بھی ایک سفیشینٹ فنڈز کی لائن ہونی چاہیے. پھر جی ایک بہت ہی میں کہوں گی کہ ایک مفلوج حالت میں انوائرمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز ہوتی ہیں جو کہ یہ مانیٹر کرتی ہیں کہ جو اس کی کیپیسٹی ہے، اس کی جو انفراسٹرکچر کی ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے، کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اس کے اوپر ای پی ایس جو ہوتے ہیں وہ مانیٹرنگ میکنزم ہوتا ہے، وہ کمپلیٹلی مسنگ ہے ہمارے انوائرمنٹل مینجمنٹ میں. وزارت میں اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ضرور ہے، لیکن بجٹ کی اور فنڈز کی ایلوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ بالکل ان ایفیشینٹ ہے، اور میں انڈورس کرتی ہوں کہ اس کے اوپر بھی بجٹ ایلوکیٹ کیا جائے تاکہ جو جتنی نیو کنسٹرکشنز ہیں، جو ایگزسٹنگ مینجمنٹ آف ایئر کوالٹی پولوشن ہے، وہ ان ای پی ایس کے تھرو پوری دنیا میں ہوتی ہے، جو کہ پاکستان میں انسفیشینٹ فنڈز کی وجہ سے نہیں ہو رہا. اس کو بھی جی میں انڈورس کروں گی. دو چیزیں اور، ایک اس کے اوپر سینٹ کی ریکمنڈیشن کے اندر ایک بہت بڑا سیکشن ہے جو فلم انڈسٹری، پاکستان مسلم لیگ نون نے 2018 میں فلم پالیسی پاکستان کی اور کلچر پالیسی کو انٹروڈیوس کیا تھا فار دا فرسٹ ٹائم. دہشت گردی کے اوپر قابو پانے کے بعد یہ ایک ایسا میڈیم ہے جو پاکستان کے قومی تشخص کے لیے، امیج بلڈنگ کے لیے پوری دنیا اس کو استعمال کرتی ہے. تو اس کے اندر جو 4 ریکمنڈیشن ہے، ایک فلم پروڈکشن کو 5 ایئرس کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس کی ایگزمپشن دی جائے. آئی فلی انڈورس دیٹ اینڈ اٹ واز پارٹ آف آر 2018 پالیسی. جو پاکستان کی فلم پالیسی اس وقت موجود ہے یہ اس کا حصہ ہے. اس کے علاوہ جو ریجنل آرٹ فلمز ہیں، ریجنل لینگویج فلمز ہیں، اور بچوں کے لیے جو کانٹینٹ ہے، ہمارے بچے، ہماری جنریشنز جو ہیں وہ اس وقت فورن کانٹینٹ کے اوپر زیادہ ریلائی کرتی ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر اینیمیٹڈ کانٹینٹ نہیں بنتا، اور اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہمارے کلچر اور ہماری جو بچوں کی زبان ہے اس کے اندر فورن جو میڈیم ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے اوپر بھی ٹیکس ایگزمپشن دی جائے فار ریجنل لینگویج اور آرٹ اور اینیمیشن جو فلمز ہیں اس کے اوپر جی. پھر ایک ٹیکس ہالیڈے کی بات کرتا ہے. ہمارے ملک میں انسینٹیو نہ ہونے کی وجہ سے بہت پوٹینشیل ہے فلم انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری میں، لیکن کیونکہ انسینٹیو نہیں ہے، اور یہ بھی اس فلم پالیسی کا حصہ تھا جس کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے اور فلم ڈرامہ کے اوپر 5 ایئرس کی ایگزمپشن دی جائے ڈیوٹی کے اوپر. پھر جی سنیما
ایک وقت تھا کہ ہمارے سنیماز جو تھے وہ ایک نیشنل ایسٹس کے طور پر لیے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ شادی ہال بن گئے کیونکہ فلم بننی بند ہو گئی. تو یہ بھی میں انڈورس کروں گی اور ایڈ کروں گی کہ سنیما کی کنسٹرکشن کے اوپر جو پالیسی کا حصہ تھا 2018 میں، ان کو بھی، اور سنیما کی جو انکم ہے اس کو بھی 5 ایئرس کی ٹیکس انسینٹیو اور ٹیکس ہالیڈے کی ایگزمپشن دی جائے، اور جو ریگولیٹری ڈیوٹی لگتی ہے فلم پروڈکشن ڈرامہ کے اوپر اس کو بھی 5 ایئرس. اور یہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں جی کیونکہ اگر آپ اپنے ملک کے کلچر کو، ثقافت کو، قومی تشخص کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں تو وہ ڈرامہ اور فلم انڈسٹری اور ان ریجنل لینگویجز اور ان فلمز کے ذریعے کے علاوہ اور کوئی میڈیم موجود نہیں ہے. آخر میں جو بات بہت امپورٹنٹ ہے وہ جس کے اوپر میں فوکس دلانا چاہوں گی اس ایوان کا، اور میں جو حکومتی ارکان ہیں کیونکہ آئی تھنک فائنانس منسٹر تو موجود نہیں ہیں، لیکن جو ایجوکیشن ہے، جو ایجوکیشن کا پرسنٹیج ٹو جی ڈی پی ہے وہ 2018 میں 2.8% آف جی ڈی پی تھا، جس کو ریڈیوس کر کے 3 سال میں 2.4% آف جی ڈی پی کر گیا ہے. اور جو بجٹ آئی ایم ایف نے آپ کو دیا ہے، جو آپ نے بنایا ہے، ابھی تو آپ کے ڈائیلاگ اس سے ان کے ساتھ کامیاب نہیں ہیں، لیکن وہ آپ کو خود یہ ریکمینڈ کر رہا ہے کہ آپ اس کو مینٹین کریں 2.8% جو 2018 میں تھا. تو جو ٹوٹل ہائر ایجوکیشن کی اس وقت سچویشن ہے یونیورسٹیز کی، اور اس کے علاوہ جو پرائمری ایجوکیشن کی سچویشن ہے، اس پہ یہ جو فنڈز ایلوکیٹڈ اور جو کمی آئی ہے، جو آدھے سے زیادہ فنڈ کم ہوا ہے ان ایجوکیشن، اس کو میں فلی انڈورس کروں گی. اور بلوچستان میں جو میڈیکل اسکالرشپس ہیں بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ میڈیکل اسکالرشپس جو ہیں ان کو، جو اس وقت ایگزسٹنگ پروگرام ہے لیکن اس میں فنڈنگ ایلوکیشنز اتنی سفیشینٹ نہیں ہوئی ہیں، اس کو اکارڈنگ ٹو دا اسٹوڈنٹ باڈی اور جو میڈیکل اسکالرشپس اور اسٹوڈنٹس ہیں وہاں، اس کے مطابق اس کو ایلوکیٹ کیا جائے، کیونکہ وہاں کے اسٹوڈنٹس اگر ان اسکالرشپس پہ پڑھنے پاکستان کے دوسرے پروونسز میں آئیں اور وہاں بھی جو ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہیں، میڈیکل ایجوکیشن کی، پرائمری اور مڈل ایجوکیشن کی، اس کے اوپر بھی جو فنڈنگ ایلوکیشنز ہیں، کیونکہ جو ایجوکیشن اور ہیلتھ اور اس کے اوپر جو کمی آئی ہے بجٹ کے اندر 2018 سے لے کر،